فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفرغ المنع والجمود ولا یبدیہ عطاء والجود، اذ کل معط منتقص سواء وکل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد۔ الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ حضرات، قرآن اور رسول کے عنوان سے جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، آج یہ اس کی 8ویں کڑی ہے، اور میں نے قرآن مجید کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کو آپ حضرات مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، ارشاد ہو رہا ہے کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو کہ جب تمہارے درمیان ہماری قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے اور تم میں ہمارا رسول بھی موجود ہے، اور جس نے ان دونوں سہاروں کو مضبوطی سے تھام لیا، پھر اس کی ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ اور اس کے ذیل میں نے مختلف باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیں، اور کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جب تک کہ دو نہ ہوئے تب تک کہ کوئی کار نبوت انجام نہیں پایا، اور اسی نہج پر وہ جو دو کا سلسلہ تھا، اسی نہج پہ پیغمبر نے غدیر کے میدان میں، اصل یہ جو روایت ہے یہ پیغمبر نے غدیر کے میدان میں بیان کی ہے کہ میں تمہارے درمیان، ایک طولانی خطبہ ہے، اور وہ خطبہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری کتابوں میں بعد میں آیا ہے، باقاعدہ علماء اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں یہ خطبہ غدیر کا موجود ہے، اور ایسے وضاحت سے موجود ہے کہ ہر حدیث کا انکار ممکن ہے مگر حدیث غدیر کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اور پیغمبر نے اسی حدیث غدیر کے تسلسل میں یہ فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم، یعنی جو 2 کتابیں صف اول کی سمجھی جاتی ہیں، بعض علماء اہل سنت صحیح مسلم کو صحیح بخاری پہ ترجیح دیتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم جو ہے وہ بخاری سے بھی زیادہ معتبر ہے، تو صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ تمام کتابیں موجود ہیں، جس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ غدیر کا میدان سجا ہے، اور وہاں نبی یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، الست اولیٰ بکم، میں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ میں تمہاری نفسوں پہ تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں۔ اور وہاں نبی نے ایک حدیث بیان کی، طویل خطبہ ہے، دیکھیے آپ غور کیجئے، کیا کمال کی بات ہے کہ زمانہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نبی کے ساتھ جیسا بھی سلوک رکھیں، یہ تو ارحم الراحمین ہیں، یہ تو اس کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، اللہ رحمان الرحیم ہے، یہ ان کا مزاج ہی ویسا نہیں ہے کہ یہ کسی کو بد دعا دیں۔ جناب نوح علیہ السلام پہ پتھر برسائے لوگوں نے، اور جناب نوح علیہ السلام کا جسم پتھروں سے ڈھک گیا، یہ جناب نوح علیہ السلام، پتھر مارے جا رہے ہیں اور جسم پتھروں سے ڈھک گیا۔ جب لوگ لبوں میں جنبش ہو رہی ہے، جب لوگوں نے کان لگا کے سنا تو نبی کہہ رہے تھے کہ پروردگار یہ پہچانتے نہیں ہیں مجھے، پروردگار ان کو معاف کر دے۔ تو انبیاء کا مزاج ایسا رہا ہے کہ امتوں سے درگزر کی ہے، لیکن میں نے نبی کو بد دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہمارے نبی نے بد دعا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی بد دعا نہیں کریں گے، بد دعا نبی کر رہے ہیں، رسول بد دعا کر رہے ہیں، رحمت للعالمین
بد دعا کر رہے ہیں، یا میں نے غدیر کے میدان میں بد دعا سنی نبی کی؟ پہلے دعا کی نبی نے کہ اللہم وال من والا، اے پروردگار تو اسے دوست رکھ کے جو علی کو دوست رکھے، وعاد من عادا، پروردگار تو اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ بھائی مجمع کو بھی یہ کہنا چاہیے تھا پروردگار کون ہے ہم میں سے جو علی کو دشمن رکھتا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں پروردگار اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ دو موقع میں نے دیکھے کہ نبی نے بد دعا کی ہے، ایک مرتبہ غدیر کے میدان میں دشمن علی کے لیے بد دعا کی، ایک مرتبہ مسجد میں ممبر پر دشمن حسین کے لیے بد دعا کی۔ اور نبی یہ کہہ رہے تھے پروردگار جب حسین کا تعارف کرایا ہے اور بنوایا، بھائی حسین نبی خطبہ چھوڑ رہے ہیں حسین کے لیے، آپ غور کر رہے ہیں یہ معمولی بچے نہیں ہیں، نبی خطبہ چھوڑ رہے ہیں، سجدے کو طول دے رہے ہیں، خطبہ بھی اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ خدا چاہتا ہے۔ اور عنوان ہے بھائی حسین کا پاؤں الجھا، یہی تو واقعہ ہے، حسین کا پاؤں الجھا، 4 برس کا بچہ ہے، ممبر کے قریب بڑھ رہا ہے، نانا ممبر پہ بیٹھے ہیں، نبی خطبہ دے رہے ہیں۔ اچھا نبی جب خطبہ دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رسول کی باتیں ہی تو ہو رہی ہیں نا، شریعت کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اتنے میں 4 برس کے حسین داخل ہوئے، اللہ کی مصلحت کہ ایک مرتبہ ابا کے دامن میں پاؤں الجھا اور نبی کا نواسا گرنے لگا۔ اور ہمارے اس سے پہلے کہ حسین فرش مسجد پہ گرتے، نبی ممبر سے معراج کی رفتار سے حسین تک پہنچ گئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو 2 موقع میں نے دیکھے وہاں جب حسین کا تعارف کرایا، اب خطبہ سب منقطع ہو گیا، اب حسین کا تعارف شروع ہو گیا۔ اور کیا اہمیت ہے حسین کی؟ آپ کہنے لگے کہ دیکھو اس کو پہچانو اس لیے کہ یہی ہے وہ کہ جس کے ذریعے ہم کو پہچانا جائے گا۔ آپ غور کریں نبی دیکھیے ہر زمانے میں جو ولایت ہے نا، اس کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوا ہے۔ اور میں روز اول سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن اس لیے سمجھنا ضروری ہے تاکہ نبی سمجھ میں آئے۔ جب ہم قرآن ہر وہ بات صحیح ہے جو قرآن سے ثابت ہو جائے، ہم ہر وہ بات ماننے کو تیار ہیں کہ جس کی دلیل ہم کو قرآن سے مل جائے، ہم ہر اس بات کے منکر ہیں کہ جو قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ نبی نے خود فرمایا ہے کہ اگر میری حدیث تم تک آئے تم قرآن سے ملا لینا۔ آپ غور کریں، قرآن سے تم ملا لینا، اگر قرآن سے مل جائے تو میری ہے، اور اگر قرآن سے نہ ملے تو میری نہیں۔ آپ غور کریں قرآن ہی ہم کو بتا رہا ہے۔ بھئی ایک نبی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے، ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، سورہ مریم کی آیتیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ ذکر کرو قرآن میں اللہ کے بندے زکریا کا۔ اب زکریا کون ہیں؟ جناب یحییٰ کے والد۔ اور جناب زکریا نے دیکھیے نمازیں ہوتی ہیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک نماز ہوتی ہے اخفائی، آہستہ آہستہ سے پڑھی جاتی ہے، ایک نماز ہوتی ہے جہری پڑھی جاتی ہے، تو ایک دعا ہوتی ہے وہ اخفائی مانگی جاتی ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام، سورہ مریم ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام کسی مسئلے میں گرفتار تھے، بہت پریشان تھے جناب زکریا علیہ السلام، اور پروردگار کے پاس اپنے رب کے پاس دعا طلب کرنے کے لیے آئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس زمانے میں عبادت گاہیں تھیں، محراب میں کھڑے ہو کے جناب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی۔ تو محراب میں کھڑے ہوئے کہنے لگے پروردگار، قرآن کہہ رہا ہے ذکر کرو، دیکھیے جناب زکریا نے تو خاموشی سے بات کی تھی، لیکن قرآن نے اس خاموشی کی گفتگو کو چھاپ دیا۔ اب میں نے کسی سے کہا کہ بھائی ذرا آہستہ سے یہ اعلان کر دیجئے کہ میں 10 بجے یہاں سے نکلوں گا، تو آہستہ سے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اعلان ہو، تو جناب زکریا اخفائی طور پہ کہہ رہے تھے، یعنی مقصد یہ تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ عبد و معبود کا مسئلہ ہے، راز و نیاز کی باتیں ہر ایک کو نہ پتہ چلے۔ تو جو اس وقت اخفائی تھا وہ قرآن میں چھاپ دیا گیا۔ کیوں چھاپا گیا؟ تاکہ صحابہ کرام سنیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں، صحابہ سنیں بھی اور سمجھے بھی، اس کا کچھ مقصد ہے، اس لیے قرآن بیان کر رہا ہے کہ جناب زکریا محراب میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پروردگار میرے ساتھ کچھ مسئلے ہیں۔ اب یہ خفیہ گفتگو ہے، اگر قرآن میں نہ ہوتی ہم کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ کیا ہے۔ سورہ مریم کی آیتیں، ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، ذکر کرو قرآن میں اس بندے کا کہ جس کا نام زکریا ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، ایک ایک جملے پہ غور کیجیے گا۔ اذ نادى، کون؟ زکریا نے ندا دی اپنے رب کو، اور مخفیانہ طور پہ دعا مانگ رہے ہیں۔ بھائی اللہ وہ ہے، میں عرض کر رہا تھا نا کہ ابراہیم نے خیال کیا کہ کیسے زندہ کرے گا، تو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ تو نیتوں سے واقف ہے، اعمال سے واقف ہے۔
مزاجوں سے واقف ہے، طینتوں سے واقف ہے۔ کہنے لگے پروردگار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ ماں نہیں بن سکتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی۔ کہنے لگے پروردگار میری بیوی ماں نہیں بن سکتی ہے۔ کون؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار یہ مسئلہ ہے کہ میری بیوی ماں نہیں بن سکتی ہے، بیوی میری بانجھ ہے۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، بیوی میری بانجھ ہے، ماں نہیں بن سکتی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا۔ جناب زکریا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی ماں نہیں بن سکتی ہے، اور پروردگار مسئلہ یہ ہے کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، 3 مسئلے نبی نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میرے سر کے بال سفید ہیں، ہڈیاں کمزور ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، بیوی ماں نہیں بن سکتی، اور میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ کہنے لگے پروردگار انی خفت الموالی من ورائی، اے پروردگار ان تینوں باتوں کے بعد گزارش یہ ہے کہ میں اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں جناب زکریا؟ کہ میں اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں۔ بھائی جناب زکریا کا جملہ بتا رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کا ہر رشتہ دار دیندار بھی ہو، اور بھائی ہم اسی لیے ہر ایک کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب زکریا کو ہم نے قرآن سے سمجھا ہے، ہم نے انبیاء کو قرآن سے سمجھا ہے۔ قرآن ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ جب ہر ایک نبی کا رشتہ دار معتبر بھی ہو۔ بھائی جب رشتہ دار معتبر نہیں ہے تو دائیں بائیں بیٹھنے والے کیسے معتبر ہو گئے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی 3 مسئلے بیان کیے جناب زکریا نے، مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب یہ جو بیان کر رہے ہیں اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ کہ بیوی جو ہے، بھائی کیا کرے خدا؟ جناب زکریا کوئی مسئلے کا حل بھی تو بتائیں۔ جیسے ہندی میں کہتے ہیں کہ سمسیا بتا رہے ہیں، سمادھان بھی تو بتائیے، کوئی سلوشن بھی تو سامنے ہو۔ بھائی عقد ثانی کرنا چاہتے ہیں، زلیخا کی طرح جوانی پلٹا دی جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو زلیخا کی جوانی پلٹا سکتا ہے وہ کیا نبی کی جوانی نہیں پلٹا سکتا؟ بھائی اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ طبیب ہوتا ہے، نسخے لکھتا ہے، وہ تو کن فیکون والا ہے۔ کہنے لگے پروردگار یہ مسئلے ہیں۔ اب جناب زکریا خود ہی حل بتا رہے ہیں۔ کہنے لگے پروردگار مجھے اپنے پاس سے بیٹا دے دے۔ نبی کیا مانگ رہے ہیں؟ بیٹا۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، پروردگار ایسا بیٹا دے جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب زکریا محراب میں۔ اچھا جناب زکریا نے وہ حدیث ہی نہیں سنی ہے کہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو اپنا وارث بناتے ہیں؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ خدا کو کہنا چاہیے تھا کہ زکریا تم بڑھاپا آ گیا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور رہی ہیں، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ نہ ہم انبیاء کو کسی کا وارث بناتے ہیں، نہ تم کسی کے وارث ہو، نہ تمہارا کوئی وارث ہوگا۔ ایسا کرو کہ وہ جو چمچگان ملت ہیں ان کے حوالے منبر کر کے چلے جاؤ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو جس کو وہ مناسب سمجھیں، ایک شورا بنا کے چلے جاؤ، جس کو وہ مناسب سمجھیں وہ اپنے کسی آڑے ٹیڑھے کو بنا لیں گے، باقی جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ بھائی جناب زکریا نے دعا جو مانگی ہے یہ پوری زحمت میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سورہ مریم کی 5ویں آیت ہے۔ بھائی کبھی کبھی تو عدد بھی بتا دیتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، یعنی آیت کا نشان 3 نہیں ہے بلکہ 5 ہے۔ اور جناب زکریا کہہ رہے ہیں پروردگار میں بوڑھا ہوں، میرے سر کے بال سفید ہیں، ہڈیاں کمزور ہیں، بیوی ماں نہیں بن سکتی۔ اب چاہتے کیا ہیں وہ بیان کر رہے ہیں خلاصہ۔ کہنے لگے پروردگار وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اے پروردگار مجھے اپنے پاس سے ولی عطا کر۔ بھئی آپ نے آیت کا لفظ دیکھا، اپنے پاس سے ولی عطا کر۔ دیکھیے ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، معلوم یہ ہوا کہ جب صحابیت، جب نبوت پہ وقت آتا ہے تو نبی صحابی نہیں مانگتا بلکہ ولی مانگتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا اب میں آپ کو جو ہے وہ دیوبند کے ایک عالم کا حوالہ دے رہا ہوں، دیوبند، جہاں دیوبند ہے وہاں کے عالم کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ ان کا نام ہے شبیر احمد، اور جو ان کا سر نیم ہے اس پہ غور کیجیے گا،
شبیر احمد عثمانی صاحب کون ہے وہ؟ شبیر احمد عثمانی صاحب. میں موسوی ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں کس کی نسل سے ہوں؟ میں امام موسیٰ ابن جعفر کی نسل سے ہوں. کوئی صاحب رضوی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام رضا کی نسل سے ہیں. کوئی صاحب عسکری ہیں مثلاً, کوئی صاحب تقوی ہیں تو اس کا مطلب امام محمد تقی کی نسل سے ہیں. اور کوئی صاحب عثمانی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ وہ لکھ رہے ہیں. دیکھیے جو انصاف سے لکھے گا ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں. کل جیسے صحابی کا ذکر ہو رہا تھا, آج شبیر احمد عثمانی صاحب کا ذکر ہو رہا ہے. شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا کہ جناب زکریا جو تھے وہ اپنے بے دین رشتہ داروں سے پریشان تھے, اور جناب زکریا جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کا بے دین رشتہ دار ان کے بعد ممبر پہ آ کے بیٹھ جائے. بھائی کمال کی بات یہ ہے کہ عثمانی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جناب زکریا کو اپنے ممبر کی بہت فکر ہے. تو جناب زکریا کو اپنے ممبر کی بہت فکر ہے, مگر رسول خدا کو فکر نہیں ہے. رسول خدا کہنے لگے کہ بھائی جس کو مناسب سمجھنا. اچھا جس کو بنایا گیا وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ سنو کہ جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. بھائی ایک بات دل میں آتی ہے کہ جب سیدھا کرنے والے لوگ موجود تھے تو خود کیوں نہ بیٹھ گئے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو شبیر احمد عثمانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب زکریا بیٹا مانگ رہے تھے. اچھا ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ولی کے معنی دوست کے ہیں. ہم نے یہ سنا تھا کہ ولی کے معنی دوست کے ہیں, اس لیے کہ جب اعلان غدیر ہوا تو سب نے یہ لکھا کہ غدیر میں تو ولی کے معنی, بھائی کہاں کہاں قیچیاں چلائی ہیں امت نے. کہنے لگے یہاں تو ولی کے معنی جو ہیں وہ مولا کے نہیں ہیں, ولی کے معنی دوست کے ہیں. کوئی صاحب کھڑے ہوئے کہیں گے ولی کے معنی غلام کے ہیں, کوئی صاحب اور آگے بڑھے کہیں گے ولی کے معنی داماد کے ہیں. بھئی یہ کیا ہے امت نے ہر جگہ ڈنڈیاں ماری ہیں, اور ڈنڈیاں مارنے کا انداز مختلف ہے. بھئی نبی نے حدیث بیان کی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, کہ میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. کہنے لگے نہیں اس سے مراد علی تھوڑی ہے. آپ غور کر رہے ہیں, اس سے مراد علی نہیں ہے. بھئی کھائیں گے کہیں اور کی تو گائیں گے بھی تو وہیں کی نا. کہنے لگے اس سے مراد علی نہیں ہے, یہ تو صفت ہے. نبی نے یہ کہا ہے, یہ نام نہیں ہے. کہیں گے یہ علی نام نہیں ہے, آپ سمجھ نہیں پائے, یہ صفت ہے. کیسی صفت ہے؟ کہنے لگے نبی نے فرمایا میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ بلند. آپ غور کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ مولا علی کی فضیلت نہیں ہے, یہ تو صفت ہے, نام نہیں ہے. ہم نے کہا اچھا قرآن کی آیت دیکھیے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو کہنے لگے کہ ارے یہ تو جو بھی زکوٰۃ دے دے اس کے لیے ہے یہ آیت. آپ غور کر رہے ہیں؟ کہیں گے یہاں کہاں آپ ان چکروں میں پڑے ہیں. بھئی ایک دن ایسا آیا کہ نبی نے 5 حدیثیں بیان کر دی, اور 5 حدیثیں کہاں بیان کر دی؟ خیبر کے میدان میں, کہ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا, کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا, کل میں ایسا اسے دوں گا جو جرار ہوگا, بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا, کل میں علم اسے دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے. ہم نے کہا مولوی صاحب یہ کس کے لیے ہیں؟ کہنے لگے اس سے سیدنا علی مراد ہے. تو ہم نے کہا بھئی اب آپ کسی کو اوپر چپکا دیجئے. تو عجب نہیں کہ پلٹ کے یہی جواب سننے کو ملے کہ بھائی ایسا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کرار نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی جرار نہیں ہے, ورنہ ہم کسی اور کو کہہ دیتے. ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے. بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پاس کرار نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس جرار نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی مرد نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو شبیر احمد عثمانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی بیٹا مانگ رہے تھے. دیکھیے جب وقت آتا ہے تو نبی کیا مانگتا ہے؟ ولی. اور فرشتے نازل ہوئے. بھائی کمال یہ ہے کہ جناب زکریا جو ہیں مایوس نہیں ہیں, تمام مسئلے بیان کر دیے. سر کے بال سفید, ہڈیاں کمزور, بڑھاپا, بیوی پیدا نہیں کر سکتی بچہ, سب مسئلے بیان کر دیے. لیکن کہنے لگے پروردگار میں مایوس نہیں ہوں. کیوں مایوس نہیں ہے؟ جس کا ایسا رب ہوتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا. میں نے کہا پروردگار میں مایوس نہیں ہوں, میں مسئلہ بھی بتایا دے رہا ہوں کہ پروردگار مجھے ولی عطا کر. اب دیکھیے جناب زکریا نے ولی مانگا ہے, تو وہاں سے فرشتے نہ یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی ولی ہم نہیں بھیجتے ہیں, اور فرما رہے یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ ولی کیا ہوتا ہے, یہ ولایت کیوں مانگ رہے ہو. نہ یہ کہا کہ بھائی وارث نہیں ہوتے.
یہ کیسی تم باتیں کر رہے ہو؟ بلکہ فرشتے نازل ہوئے اور فرشتوں نے کیا کہا؟ انا نبشرک بغلام. جناب زکریا کیا مانگ رہے تھے؟ ولی، کہ پروردگار مجھے اپنے پاس سے ولی عطا کر. فرشتے آسمان سے اترے، جناب زکریا کی دعا ہے ولی عطا کر، اور فرشتے نازل ہوئے اور فرشتوں نے کہا کہ زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک غلام کی. کس کی طرف سے بشارت آئی ہے؟ خدا کی طرف سے. ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں، تم نے ولی مانگا ہے نا، تم نے ممبر کا وارث مانگا ہے نا، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. بشارت دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب ولی آئے گا تو نام تم نہ رکھنا، ہم نام بھی بتائے دے رہے ہیں. آپ غور کریں، جناب زکریا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام زکریا نے نہیں رکھا. یاد ہے نا، میں کسی روز عرض کر رہا تھا کہ جناب ابو طالب جب خانہ کعبہ میں آئے ہیں اور بیٹے کو گود میں لیا تو کہنے لگے پروردگار تو بتا. بھائی جیسے امر الہی سے زکریا واقف ہیں ویسے ہی امر الہی سے ابو طالب واقف ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کتنا بڑا کردار ہے جناب ابو طالب کا تاریخ میں. بھائی نبی کے 50 برس دفاع کیا ہے نبی کا، 1-2 سال دفاع نہیں کیا ہے. اچھا دیکھیے، ایسا کلمہ پڑھنے والے بھی آپ کو تاریخ میں ملیں گے کہ صبح کلمہ پڑھا، دوپہر میں جنگ ہوئی بھاگے، پھر شام کو کلمہ پڑھا، پھر رات میں کچھ معاملہ ہوا پھر بھاگ گئے. اچھا بھاگنا کوئی خالی یہ نہ سمجھیے گا کہ بھاگتے صرف میدان میں تھے، بھاگنے کی کوئی جگہ منگا نہیں تھی. سورہ جمعہ قرآن میں موجود ہے اور سورہ جمعہ ہم کو بتا رہا ہے کہ حالت یہ تھی کہ وہ ترکو کا قائمہ، حالت نماز میں نبی کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. اور کیوں بھاگ جاتے تھے؟ کیونکہ پتہ چلا کوئی تجارت کا قافلہ آیا، اور اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ گویا ڈھول تاشے بجائے جاتے تھے جب کوئی قافلہ داخل ہوتا تھا، تو ڈھول تاشے سنے اور حالت نماز میں نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے. آپ غور کریں، سورہ جمعہ میں آیت نے نازل ہو کے بتا دیا کہ یہ کیسے ہیں، حالت نماز میں تمہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ صرف مرحب کو دیکھ کے بھاگتی ہوں، پتہ چلا حالت نماز میں بھی بھاگے جا رہے ہیں. ایک روز حسین نے اسی لیے سجدے کے عالم میں پشت پہ آ کے بتا دیا کہ میاں آپ دیکھیں کون بھاگتا ہے. 8 صفیں لگی ہیں، رضی اللہ کی صفیں 8 صفیں لگی ہیں، اور حسین جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اچھا سر جب سجدے میں ہوتا ہے تو یہ تو معلوم ہی نہیں ہے، چہرہ تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، کسی کی بھی پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں نانا سمجھ کے. آپ غور کر رہے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کسی کی غلطی سے کسی کی پشت کو نانا سمجھتے کسی کو کہ یہ تو نانا لگ رہے ہیں. مگر میں نے عرض کیا نا کہ بچے ہیں نبوت کی خوشبو پہچانتے ہیں. حدیث قصہ ہم کو یہی تو بتا رہی ہے نا کہ ہم نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. وہ مجمع میں نانا کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے حسین کو معلوم ہے، اور حسین بڑھتے چلے گئے اور نانا سجدے میں. کیا کمال ہے بھائی. کچھ کہوں تو بس نہیں چلتا اور چپ رہوں تو بس نہیں چلتا. نبی سجدے میں، اس سے بڑا سجدہ تاریخ میں ہو نہیں سکتا ہے. نبی سجدے میں، اشرف مخلوقات، اشرف انبیاء، اشرف مرسلین، وہ سجدے میں. سجدہ ہے عبادت کی معراج، اور یہ ہے صاحب معراج. نور علی نور، صاحب معراج عبادت کی معراج میں، اور نواسا پشت پہ بیٹھ گیا آ کے. بھئی کیا کمال کی بات ہے، نواسا پشت پہ بیٹھ گیا، پوچھا بھی نہیں نانا سے کہ نانا اجازت ہے. بھئی بڑی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، نانا اجازت ہے کہ پشت پہ سوار ہو جاؤں. اچھا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ بھئی بچے تھے، بچے کھیلتے ہوئے آئے پشت پہ سوار ہو گئے. بچے تھے تو وہاں کیوں پوچھ رہے تھے؟ مسجد میں تو یہ حال. بھائی بچوں کا معاملہ الٹا ہوتا ہے. ہمارے گھر کے بچے کیسے ہوتے ہیں کہ باہر جائیں گے تو ذرا سا پرتکلف ہوں گے، اور گھر میں تکلف نہیں ہوتا ہے. ماں کے گھر میں جب بابا آئے ہیں، ماں کے گھر میں ہیں، نبوت کے جسم میں ذوف ہے، ماں نے چادر دی ہے، نانا کی خوشبو پھیلی ہے، کہنے لگے نانا اجازت ہے. بھئی اگر یہی اجازت اگر وہاں طلب کر لیتے، صحابیوں کا مجمع بھی تھا، سب کہتے صحابی کہ دیکھیے بچے اجازت لے کے نانا کی پشت پہ سوار ہوئے. اور فرما رہے ہیں آپ، بھئی یہ بچے ہیں مگر زمانے کے امام بھی ہیں، کچھ حکمت ہوگی. وہاں کہنے لگے کہ اجازت ہے، ماں کی چادر ہے. بھئی کسی اور کا گھر نہیں ہے، کسی امی جان کا گھر نہیں ہے. آپ غور فرما رہے ہیں، ماں کے گھر میں ہیں، یہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے.
جیسا بھی رویہ اختیار کریں، مگر وہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہاں آ کے پشت پہ سوار ہو گئے۔ بھائی حسین اپنا اختیار دکھانا چاہتی، حسین اپنا اختیار دکھانا چاہتے ہیں۔ اب نبی سے کیا کہا جا رہا ہے؟ نواسہ تو پشت پہ بیٹھ گیا اور بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، ہم بہت عزت کرتے ہیں، اور فرما رہے ہیں ہم کسی کی توہین کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا نا، کیوں ہم عزت کرتے ہیں، سبب عزت بتائے دے رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ سمجھ لیجئے، ہم ہر اس شخص کے دشمن ہیں جو حسین کا مخالف ہے، چاہے وہ جتنے بڑے خاندان کا فرد ہو، چاہے کہیں بیٹھا ہو اور چاہے کہیں لیٹا ہو، غور فرما رہے ہیں۔ لیکن اور ہم ہر اس شخص کے احترام کرنے والے ہیں جو حسین کا احترام کرے۔ بھائی صحابہ کرام کا طریقہ نبی کی زندگی میں یہ تھا کہ جب دیکھا کہ نواسہ بیٹھا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سجدے سے سر نہیں اٹھایا، سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ حسین بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ بعد میں کہنے لگے اللہ کے رسول ہم سمجھے کہ وحی ربانی کا نزول ہو رہا ہے۔ بھائی وحی کیونکہ کہیں بھی آ جاتی تھی نا، پتہ چلا نبی جو ہے وہ گھر میں ہیں، پتہ چلا ایک دم سے وحی نازل ہونے لگی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے، ایک رکعت نماز نبی نے پڑھی بیت المقدس کی طرف، جبرائیل نازل ہوئے اب کعبے کی طرف گھوم جاؤ، تو نبی گھومے اور علی گھومے، کیوں؟ کیونکہ یا نبی نے وحی کو سنا یا علی نے وحی کو سنا، اور جو سن نہیں پایا وہ بیچارہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ ہوا کیا۔ 2 رکعت ادھر، 1 رکعت ادھر اور 1 رکعت ادھر، آپ غور کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف جو ہے رخ پھیر لیا۔ تو صحابہ جانتے تھے کہ وحی جو ہے وہ دوران نماز بھی آئے گی، چاہے نبی گھر میں ہو تب بھی وحی آئے گی، عشیر کے میدان میں ہو تب بھی آئے گی، غدیر کے میدان میں ہو تب بھی آئے گی، بستر میں ہو تب بھی آئے گی، چادر میں ہو تب بھی آئے گی۔ وحی کی کوئی ٹائمنگ وائمنگ نہیں ہے۔ تو صحابہ یہی سمجھے کہ اتنا طولہ نہیں سجدہ، ایسا لگتا ہے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول ہم تو سمجھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ نبی نے کہا نہیں، وحی نہیں تھی، وحی تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور صحابہ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ ولی خدا بیٹھا ہے، نبی کے پشت پہ کون بیٹھا ہے؟ بھئی اس سے بہتر میں مثال آپ کو نہیں دے سکتا۔ امام باڑوں میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کہاں رکھا ہوتا ہے؟ قرآن کہاں رکھا ہوتا ہے؟ رحل پر۔ حسین اس قرآن کا نام ہے جس کی رحل کا نام پشت نبوت ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، بڑے اطمینان سے نبی کا نواسہ بیٹھا ہے، اور چہرہ جو ہے وہ مجمع کی طرف ہے، بیٹھے علیہ السلام ہے، اور رضی اللہ جتنے ہیں وہ سب زیارت کر رہے ہیں، سر اٹھا کے دیکھتے جاتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ حسین بیٹھے ہیں تو سر جھکا لیتے تھے۔ بس میں نے عرض کیا نا کہ ہم کیوں احترام کر رہے ہیں، سبب عزت سن لیجیے۔ بھئی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جو حسین کو دیکھ کے سر جھکا لے وہ محترم ہوتا ہے، اور جو حسین کے سامنے اکڑ جائے وہ محترم نہیں ہوتا۔ دیکھیے ہمارے عقیدے کی بات میں بتا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نصارہ نجران کو ہمارے مذہب میں لعنت نہیں کی جاتی ہے، ہمارے مذہب میں عیسائی پہ لعنت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے عیسائی پہ لعنت؟ کیونکہ میدان مباہلہ سے ہٹ گئے تھے۔ آپ غور کریں، انہوں نے جب دیکھا کہ پنجتن آ رہے ہیں تو ہٹ گئے۔ لیکن ہم یزید پہ بھی لعنت کرتے ہیں، آپ غور کیجئے گا، یزید پہ بھی لعنت، یزید کے باپ پہ بھی لعنت، اور یزید کے دادا پہ بھی لعنت۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ پتہ نہیں ان کو کیا کیا بنائے ہوئے، اور ہم پیچھا نہیں چھوڑنے کو تیار ہیں۔ ہم بار بار لعنت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے، یہی تو کہتے ہیں نا۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ ابھی ہم بھی تو 2 4 کرتے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد خدا اس کو معاف کر سکتا ہے تو زندگی بھر لعنتیں کرنے کے بعد ہم کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو عیسائیوں پہ لعنت نہیں ہے، اور جس کو امت مسلمان بتا رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس پہ بھی لعنت، اور اس پہ بھی لعنت، اور اس پہ بھی لعنت۔ اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں، وہ غالب بھی یہی کہتے تھے۔ بھئی غالب سے بڑا شاعر تو اردو زبان میں نہیں ہے نا۔ غالب بھی یہی کہتے تھے کہ یہ اجتہاد عجب ہے، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو۔
یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے اگر ہم برا کہیں اس کو۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کے غالب کے زمانے میں بھی یزید کو برا کہنے پر کچھ لوگوں کا منہ بنتا تھا، اور کچھ تو ایسے تھے کہ جو خواب میں دیکھتے ہیں یزید کو، کہنے لگے کہ وہ یزید کو میں نے خواب میں دیکھا۔ بھائی جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی نظر آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آپ ذرا سا غور فرمائیں کہ جناب سید الشہداء کہاں بیٹھے ہیں؟ پشت نبوت پر، اور بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے نہ اتریں۔ پوچھ سکتے تو حسین ابن علی کے اجازت ہے نانا پشت پہ سوار ہو جائیں؟ پھر زمانہ کہتا ہے کہ اجازت دی تھی نانا نے تو حسین آئے تھے۔ حسین دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری بادشاہت اور ہے، ہماری بادشاہت اور ہے۔ دیکھیں نوجوان نعرہ لگاتے ہیں، حسین بادشاہ کا نعرہ لگاتے ہیں، تو یہ ان بادشاہوں والی بادشاہت نہیں ہے۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، غور کیجیے گا۔ بھئی الیکشن ہوتا ہے، یہ تو آپ نے ہم سب نے دیکھا ہے نا، الیکشن ہوتا ہے، پتہ چلا بڑے بڑے لوگ آئے دروازے پہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں ہم کو ووٹ دیجیے، آپ گھر سے نہیں نکلے، انہوں نے کہا فلاں جگہ ریلی ہے آ جائیے گا، پتہ چلا کرسیاں خالی ہیں، باجماعت بے عزتی ہوئی۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کرسیاں خالی ہیں، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، تو آپ غور کیجئے، اسے کہتے ہیں بادشاہت، اسے کہتے ہیں ملک۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی آ کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے اور آپ نکل نہیں رہے ہیں، اور حسین نے آپ کو کبھی مجلس میں بلایا نہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، حسین نے کبھی آپ سے نہیں کہا کہ بھائی مجلس میں ضرور آنا، جلوس میں ضرور آنا، لوگ دیکھیں، تمہاری تعداد دیکھیں، تمہاری قوت دیکھیں، اچھا ایسا کرنا کربلا ضرور آنا۔ بھائی نہیں بلایا تب تو کروڑوں کا مجمع ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں اختیار۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، دیکھیے تخت پر بیٹھ کر تلوار کے زور سے گردن پہ حکومت اور ہوتی ہے، اور حسین کی طرح پشت نبوت پہ بیٹھ کے دلوں پہ حکومت اور ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ حسین کا اختیار ہے۔ یوں تو بہت روایتیں گڑھی گئی ہیں، نبی کے نام پہ بہت جھوٹ بولا گیا، اور آل محمد کے ساتھ ظلم یہ کیا گیا کہ نبی نے جیسے ہی فرمایا، میں مثال دے رہا ہوں نوجوانوں کے لیے، نبی نے کہا کہ میں قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، فوراً جھوٹ بول دیا کہ وہ نبی نے فرمایا ہے کہ میں قرآن اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ کوئی روایت نہیں ہے ایسی، نہ ان کی کتابوں میں بھی اگر ہے روایت تو معتبر نہیں ہے۔ اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی مجلس کا جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا، میں اپنی بات کو ثابت کرنے کی حیثیت رکھتا ہوں۔ ان کی کتابوں میں بھی کوئی روایت ایسی نہیں ہے، روایت تو ہے مگر معتبر نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ دیکھو اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، فوراً جھوٹ بول دیا گیا۔ یہ امت نے یہ کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ قلم اسی کے قبضے میں ہوتے ہیں جس کے قبضے میں مال ہوتا ہے۔ اسی لیے افتخار عارف نے کہا کہ قلم آلودہ نان و نمک ہوتا ہے لیکن جہاں تک ہو سکے آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ آلودہ نان و نمک ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی کیا ہے، ذل سبحانی کیا چاہتے ہیں وہی لکھ دیا۔ تو تاریخ لکھوائی ہے بادشاہوں نے، قلم ان کے پاس، محرابیں ان کے پاس، ممبر ان کے پاس، خطیب ان کے، مؤذن ان کے، سب کچھ تو ان کا تھا، مگر پھر بھی کچھ نہ بن پائے۔ آپ غور کر رہے ہیں، کیوں کہ جسے اللہ ہی عزت نہ دے اس کو دنیا کیا عزت دے پائے گی۔ آپ غور کر رہے ہیں حسین کیا کر رہے ہیں کہ پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک روایت ایسی مجھے آج تک نہیں ملی، ایک روایت ایسی نہیں ملی۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ نبی نے کہا کہ سفینے کی مثال ہے، انہوں نے گڑھ دیا کہ صحابہ کی مثال ستاروں جیسی ہے۔ وہ تو کہیے اچھے عقیدے کے علماء اہل سنت ہیں، انہوں نے خود جھٹلا دیا کہ نبی یہ کہہ نہیں سکتے کہ صحابہ کی مثال ستاروں جیسی ہے، یہ تو اختلاف بین صحابہ کی بنیاد پڑ جائے گی، چاہے ادھر جاؤ چاہے ادھر جاؤ، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی اس طرح کی بات کریں۔ غور فرما رہے ہیں بھائی، اللہ کی ہدایت کا سلسلہ مستقل ہے اور مستمر ہے، وہ دائیں بائیں نہیں جائے گی۔ پشت پہ حسین بیٹھے اور خدا کہہ رہا ہے سجدے سے سر نہ اٹھے۔
کتنی مرتبہ نبی نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ؟ 73 مرتبہ ہیں. اور فرما رہے ہیں. اور بوڑھوں کا طریقہ کیا تھا؟ سورہ جمعہ ہم کو بتا رہا ہے رکوع کا قائم. بچے نہیں بھاگتے تھے, بڑے بڑے بزرگ نبی کو حالت نماز میں چھوڑ کے بھاگتے تھے. اور فرما رہے ہیں بھائی نماز میں چھوڑ کے بھاگنا اور ہے اور نماز کو طول دلوانا اور ہے. ایک روایت مجھے آج تک نہیں ملی, کوئی ضعیف ترین روایت گڑھ دیتا, کوئی ابو ہریرہ کے خاندان کا آ جاتا, کوئی کتاب ہوتی 2 روپے کی کتاب ہوتی, 10 روپے کی نہ ہوتی, ایک روایت تو ملتی کہ جناب سیدہ سے آ کے رسول نے کہا, جب حسین پشت پہ سوار ہو گئے تو جناب سیدہ سے آ کے رسول نے کہا, میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ روایت کوئی گڑھ سکتا تھا, کہ رسول ناراض ہوئے اور رسول نے کہا بیٹی اپنے بچوں کو سنبھالو, اچھا نہیں لگتا کہ میں حالت نماز میں ہوں, صحابہ کرام کا مجمع ہے, اتنے مقدسین کا مجمع ہے, اور حسین تمہارا 4 برس کا بیٹا آگے پشت پہ سوار ہو گیا. اور کوئی روایت نہیں ملتی. بھائی خدا کو جب حسین کا پشت پہ آنا پسند ہے, آپ غور کر رہے ہیں, بھائی بلال اذان دیتی ہیں, بلال اور لوگوں کو کھلتے ہیں. بلال کیوں کھلتے ہیں؟ کیونکہ بلال کا تعلق حبش سے. آپ غور کر رہے ہیں. اور عربوں کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب وہ آ گئے, اب بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے نام, اور کہنے لگے اللہ کے رسول بلال کا جو ہے وہ شین کا تلفظ جو ہے وہ درست نہیں ہے. بلال جو اذان دیتے ہیں شین کا تلفظ وہ درست نہیں ہے. اور شین میں 3 نقطے ہوتے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں, یہ 3 ہی کا مسئلہ ہے. کہنے لگے کہ یہ ان کا تلفظ درست نہیں ہے. تو نبی نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگے کہ بھائی کچھ صحیح, خدا کو انہی کی اذان پسند ہے. بھائی آپ بہت خوبصورت چہرے کے مالک صحیح, مگر خدا کو آپ کو چہرہ پسند نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ غور کر رہے ہیں. ایک روایت نہیں ملتی کہ جناب سیدہ سے رسول نے کہا ہو کہ بیٹی ذرا بچوں کو سنبھالو, اچھا نہیں لگتا. بھائی امت نے نبی کی زندگی کو بانٹ دیا. کہنے لگے جو گھر میں کر رہے ہیں وہ تو ذاتی زندگی ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. یہ اس لیے کیا تھا کیونکہ آیا تطہیر گھر میں آئی ہے. کہنے لگے جو مسجد میں ہو رہا ہے وہ نبی کا آفیشیل کام ہے. تو حسین کہاں بیٹھے ہیں جا کے؟ پشت پر, گھر میں نہیں بلکہ مسجد میں, یعنی آفیشیل جگہ جا کے بیٹھ گئے. اور گھر میں جب آنا ہوا تو بڑے بیٹے نے بھی کہا اجازت دیجئے تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا, اجازت دیجئے تب آئیں گے, نانا کی خوشبو پھیلی ہے. بھئی یہی تکلفات اگر وہاں ہوتے تو لوگ دیکھ لیتے کہ نانا کی اجازت سے گئیں. دیکھیے یہاں کیوں اجازت طلب کی اور وہاں اجازت طلب کیوں نہیں کی؟ بس ذرا سی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. وہاں اجازت اس لیے نہیں طلب کی تاکہ صحابہ کرام امامت کا اختیار دیکھ لیں, اور یہاں اس لیے اجازت طلب کی کہ نازل ہونا تھی آیہ تطہیر. ذرا سی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں, آپ یقین نہیں کریں گے. ابن تیمیہ نے لکھا, ابن تیمیہ بھئی وہ دسترخوان کا حق ادا ہو رہا ہے نا, بنی امیہ کے دسترخوان کا حق ادا ہو رہا ہے. ابن تیمیہ نے لکھا کہ 19 مقامات پر 19 ٹائمز 19 مقامات پر مولا علی نے قرآن کی مخالفت کی ہے. آپ غور کر رہے ہیں کیا کیا بغض ہے خدا کی قسم. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی مال قرآن, علی قرآن کے ساتھ ہے, میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. وہ ابن تیمیہ کیا کہہ رہا ہے کہ علی نے, مولا علی نے قرآن کی مخالفت کی 19 موقعوں پر. آپ غور کر رہے ہیں کیا حسد ہے, کیا بغض ہے, کیا دسترخوانوں کا حق ادا ہو رہا ہے. اچھا ایمان سے بتائیے, جو باپ کو کہہ دے گا وہ بیٹے کو نہیں کہہ دے گا؟ کبھی ایسا منظرنامہ میں نے نہیں دیکھا ہے کہ باپ کے دشمن ہیں وہ بیٹے کو سلام کر رہے ہیں. بھائی وہی باپ کی دشمنی وراثت میں چلی جاتی ہے. تو جو باپ کو کہہ دے کہ 19 موقعوں پر ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی نے مخالفت کی, وہ تو ہو سکتا ہے کل کہہ دیتے. بچوں نے اجازت طلب کیوں کی, اس کی خدمت میں آپ کی عرض کر رہا ہوں. بچے کیوں اجازت طلب کر کے چادر کے اندر جا رہے ہیں؟ یہ بچے ہیں مگر نظر آسمانوں پر ہے. اگر بغیر اجازت کے جاتے تو کل ملا جی کہہ دیتے کہ بچے آ گئے کھیلتے ہوئے. بچوں کو نہیں معلوم تھا کہ آیت نازل ہوگی. اجازت طلب کر کے جا کے بتایا کہ جتنی نظر تمہاری زمین پہ نہیں ہے اس سے زیادہ ہماری آسمانوں پر ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ ہے اہل بیت کا خاندان. نماز کو روک رہے ہیں کس کے لیے؟
حسین ابن علی کے لیے، حسین کو نہیں روک رہی ہیں۔ ایک بڑی لطیف بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نماز کو کیوں روکا ہے؟ میں نے کسی دن عرض کیا تھا، نماز ہے فروع دین، یہ جو نواسا پشت پہ آگے بیٹھا ہے یہ ہے اصول دین۔ نبی کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اصول پہلے ہے، فروع بعد میں ہے، جب عقیدہ درست ہوگا تبھی اعمال کام آئیں گے، ورنہ تو ابلیس کا ہم نے پہلے ہی دن تم کو مشاہدہ دکھا دیا کہ دیکھو اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو سجدوں کا فائدہ نہیں ہے، عبادتوں کا فائدہ نہیں ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ عبادت کرو، اور فرما رہے ہیں عبادت کرو مگر اطاعت کے ساتھ کرو، یہ نہ ہو کہ تم عقیدوں کے دشمن ہو جاؤ اور اعمال کے دوست ہو جاؤ۔ کربلا کے میدان میں جب حسین پہنچے، یہ وہی نواسا ہے کہ جس کو کبھی نبی مسجد پہ پہچنوا رہے تھے، کبھی شبیہ مرکب بن کے، کبھی ممبر پہ، کبھی پشت پہ، اور وہی حسین ہے اور وہی مسجد ہے۔ جب قافلہ جا رہا تھا تو لوگ تبصرے کر رہے تھے مدینے میں کہ بڑے بھائی کے پاس لشکر تھا تو صلح کر لی، چھوٹے بھائی کے پاس لشکر نہیں ہے اور جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں کربلا کے میدان میں حسین ایسے قافلے کو لے کے پہنچے ہیں اور بار بار قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، جب علی اکبر کو بھیجا تب بھی قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ کس کس کو قربان کریں حسین؟ 18 برس کا کڑیل جوان قربان کر دیا، 32 برس کا بھائی قربان کر دیا، 13 برس کا یتیم بھتیجا قربان کر دیا، 6 مہینے کا علی اصغر قربان کر دیا۔ کچھ موقع کربلا میں ایسے تھے جو حسین کے لیے سخت ترین تھے، اور ان میں سے ایک موقع تھا جناب علی اکبر کی شہادت کا موقع۔ خدا کی قسم آپ سے بھی یہی مطالبہ معصومین نے کیا ہے کہ جب رو تو ایسے رو کہ جیسے بوڑھی ماں کسی کڑیل جوان کے جنازے پر روتی۔ 18 برس کا حسین کا بیٹا، اور ایسا بیٹا کہ جب بیٹا پیدا ہوا ہے علی اکبر جب پیدا ہوئے ہیں تو عالم کیا تھا؟ یہ حسین کی محبت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حسین کو کتنی محبت ہے علی اکبر سے۔ 18 برس کا بیٹا ہے، جب بیٹا پیدا ہوا تو جناب ام لیلہ نے دیکھا کہ گہوارے کے قریب، رات کے کسی پہر گہوارے کے قریب ایک سایہ ہے، اور جیسے ہی جناب ام لیلہ کی آنکھیں کھلیں تو کہنے لگیں کہ کون ہے میرے بچے کے گہوارے کے نزدیک؟ ایک مرتبہ پکار کے کہنے لگے ام لیلہ گھبراؤ نہیں، ہم حسین ہیں۔ تو کہنے لگیں والی رات کے اس پہر میرے بچے کے گہوارے کے قریب کیا کر رہی ہیں؟ آپ حسین ابن علی کا جملہ سنیں گے، یہ جملہ اپنے آپ میں علی اکبر کا مرثیہ ہے۔ کہنے لگے اے ام لیلہ مجھے علی اکبر کی محبت میں نیند نہیں آتی۔ یہ بیٹا جب پیدا ہوا ہے تب حسین کہہ رہے ہیں مجھے اکبر کی محبت میں نیند نہیں آتی۔ سوچئے کہ یہی بیٹا جب حسین کی آنکھوں کے سامنے جوان ہوا ہوگا، ایک منزل وہ آئی کہ جب حسین قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے اور مقام قادسیہ پہ پہنچے، مقام قادسیہ پہ پہنچنے کے بعد پڑاؤ ڈالا، قافلہ رکا، علی اکبر اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ بیدار ہوئے خواب سے اور آئے اور کہنے لگے بابا ذرا میں نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر مجھے بتائیے۔ کہنے لگے بتاؤ علی اکبر کیا دیکھا ہے؟ کہا بابا میں نے دیکھا ہے کہ ایک دشت ہے اور اس دشت میں آپ اکیلے کھڑے ہیں۔ بابا میں نے دیکھا کہ آپ سر سے پاؤں تک زخموں میں چور ہیں۔ بابا آپ کے چہرے پر خون ہے۔ بابا میں نے دیکھا آپ کے سینے پر خون ہے۔ بابا میں نے دیکھا کہ آپ کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ بابا میں نے دیکھا کہ آپ کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ بابا مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ کہنے لگے علی اکبر میرے لال وہ جو دشت ہے وہ کربلا کا میدان ہے، اور علی اکبر وہ جو تم نے مجھے سر سے پاؤں تک زخموں میں چور دیکھا وہ میرے ساتھی ہیں جو کربلا میں مارے جائیں گے۔ کہنے لگے کہ علی اکبر وہ جو خون تم نے میرے چہرے پہ دیکھا وہ 6 مہینے کے علی اصغر کا خون ہے۔ کہنے لگے بابا وہ بایاں بازو کون سا ہے؟ کہنے لگے میرے 32 برس کا بھائی عباس۔ کہنے لگے بابا وہ داہنا بازو؟ ایک مرتبہ حسین ایک کرسی پہ بیٹھے تھے اور جوان بیٹے سے گفتگو کر رہے تھے، جیسے ہی جوان بیٹے نے پوچھا بابا بتائیے کہ وہ بایاں بازو کون سا ہے، ایک مرتبہ حسین اٹھے، علی اکبر کا بازو تھاما اور صحرا کی طرف بڑھے اور کہنے لگے علی اکبر میرے لال ذرا آہستہ بولو تمہاری ماں سن رہی ہے بیٹا۔ کربلا جب کا میدان آیا
اور حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے لال علی اکبر اذان دو۔ علی اکبر کوشش کرنا کہ اتنی بلند آواز سے اذان دینا کہ خیمے میں میری بہن زینب سنے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا کہنے لگے بابا ذرا اعجاز امامت سے کچھ ایسا کیجئے کہ خیمے میں آپ کی بہن سنے، مدینے میں میری بہن سنے۔ علی اکبر نے اذان دی، اور اذان علی اکبر کے ساتھ ایک مرتبہ عمر سعد نے اعلان کیا لوگوں گواہ رہنا، پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میں پھینک رہا ہوں۔ اس نے ایک تیر پھینکا، تیر کے تعاقب میں ہزاروں تیر آئے۔ حسین کا طریقہ کار یہ تھا، یہ شجاعت ہے حسین ابن علی کی۔ کربلا میں جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا تھا، حسین لجام فرس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جاتے تھے، ایک ہاتھ سے لجام فرس تھامتے تھے، ایک ہاتھ سے اس شہید کا جنازہ اٹھاتے تھے۔ اور حسین کی بہادری کا یہ انداز، حسین کی شجاعت کا یہ انداز لشکر یزید کے سپاہی رکابوں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا کی قسم۔ ہور کا جوان بیٹا جب گھوڑے سے گرا تھا، اس سے پہلے کہ ہور آتے اس نے ہور کو بلایا تھا، اس نے حسین کو نہیں بلایا تھا۔ ہور جب جنازے پہ پہنچے ہیں تو دیکھا کہ حسین بیٹھے ہیں اور ہور کے بیٹے کا سر حسین کے زانو پر ہے۔ کہنے لگے آقا میرا بیٹا ہے، آپ نے زحمت کی، عجیب جملے کہے۔ کہنے لگے ہور بیٹا تمہارا ہے مگر مہمان ہمارا ہے۔ اور ہور سے کہنے لگے ہور کیا اس عمر میں تم کو جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانے دیتا؟ اللہ اکبر۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں ہور؟ حسین ہور سے، کہ ہور اس عمر میں جوان بیٹوں کے جنازے نہیں اٹھائے جاتے۔ اللہ اکبر۔ جب علی اکبر نے پکارا تو حسین کا عالم کیا تھا؟ حسین 7 مرتبہ گرے اٹھے، اور مقتل لکھتا ہے کہ جب 8ویں مرتبہ اٹھنا چاہا تو اٹھ نہیں پائے۔ کیا انداز ہے حسین ابن علی کا؟ چلائے بتاؤ علی اکبر کدھر آئیں، ڈھونڈے تمہیں اب بحر میں یا سوئے بر آئیں، بیتاب ہے دل قلب میں لشکر کدھر آئیں، ارے تم اٹھ نہیں سکتے تو ہم ہی لاش پر آئیں، ماں باپ کے جینے کا صلہ لے گئے بیٹا، عہدہ جو تمہارا تھا ہمیں دے گئے بیٹا۔ لے آئی جو بیتاب یہ دل لاش پسر پر، جھکتے ہی نظر پہلے پڑی زخم جگر پر، سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سر پر، ایک تیر لگا قلب شہ جن و بشر پر۔ اور بیت ملاحظہ کیجئے گا، اوپر کا دم اس شیر کو بھرتے ہوئے دیکھا، بابا نے جواں بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ہور سے تو یہ کہہ رہے تھے ہور اس عمر میں جوان بیٹے کے جنازے نہیں اٹھائے جاتے، مگر جب علی اکبر کا جنازہ حسین اٹھانا چاہتے تھے، اٹھانے کی کوشش کی، روایتوں میں ملتا ہے کہ ہاتھ کانپے اور علی اکبر کا جنازہ زمین پہ رکھ دیا۔ 3 مرتبہ کوشش کی، اس کے بعد آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں ہماری مدد کرو۔ ایک جملہ علی اکبر کے جنازے پہ کہا حسین نے، الد دنیا بعدک الافا، اے میرے لال علی اکبر تمہارے بعد اس زندگانی دنیا پہ خاک ہے بیٹا۔ ایک خیمے میں علی اکبر کا جنازہ لے آئے، اس خیمے کو فستاد کہا جاتا تھا، جہاں شہداء کے جنازے رکھے تھے اس خیمے کو فستاد کہا جاتا تھا۔ علی اکبر کا 18 برس کے کڑیل جوان کا جنازہ اٹھا لائے۔ اب عالم دیکھیے گا، حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ علی اکبر پکارو میرے لال، تمہارے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اور یہاں ماں کا کیا عالم ہے؟ علی اکبر کی ماں کیا کر رہی ہیں؟ علی اکبر کی ماں جب علی اکبر میدان میں گئے ہیں، علی اکبر کی ماں مصلی پہ تھیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر پلٹ کے آئے، کیوں؟ کیونکہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ علی اکبر پلٹ کے آئے، جب بیٹا پلٹ کے آ گیا تو حسین نے کہا ام لیلہ وقت کم ہے، اب علی اکبر کی واپسی کی دعا نہ کرنا۔ جناب ام لیلہ مصلی پر ہیں، خدا کسی ماں کو یہ جملے نہ سنائے، بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، خدا کسی ماں کو یہ جملے نہ سنائے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے فستات میں لا کے علی اکبر کا جنازہ رکھا، کہا جاؤ بہن زینب علی اکبر کی ماں کو بلا لاؤ۔ جناب زینب آئیں، ایک مرتبہ کہنے لگیں بھابھی جان چلیے علی اکبر کا جنازہ آیا ہے، جوان بیٹے کا جنازہ آیا ہے۔ جناب علی اکبر کی والدہ کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ مصلی سے اٹھیں مگر دروازے کی طرف نہیں گئیں، ایک مرتبہ مصلی سے اٹھیں تو خیمے کی بائیں دیوار سے ٹکرائیں،
پھر داہنی دیوار سے ٹکرائیں، پھر پیچھے والی دیوار سے ٹکرائیں، پھر سامنے دیوار سے ٹکرائیں۔ ارے جناب زینب نے یہ منظر دیکھا، گھبرا کے کہنے لگی ہیں بھابھی جان کیا عالم ہے؟ جملے سنیں گے آپ، کہنے لگی اے بہن زینب، علی اکبر کے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ جناب زینب آگے بڑھیں، جناب ام لیلہ کا ہاتھ تھاما اور اس خیمے میں لائیں جہاں علی اکبر کا جنازہ رکھا تھا۔ بس 2 جملے اور میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، اور کہنے لگی ہیں بھابھی جان بیٹے کی زیارت کر لیجئے، جوان بیٹے کا جنازہ آیا ہے۔ جناب ام لیلہ بڑی دیر تک علی اکبر کے جنازے کو دیکھتی رہیں، اس کے بعد کہنے لگیں کہ اس وقت سب خیمے سے باہر چلے جائیں، مجھ کو میرے بیٹے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں۔ سب بیویاں چلی گئیں، فقط حسین رہ گئے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی ہیں والی اگر برا نہ مانیے تو اس وقت آپ بھی چلے جائیے، اس وقت مجھے میرے بیٹے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیجئے۔ حسین سر جھکا کے خیمے کے باہر آئے۔ اب جناب ام لیلہ ہیں اور علی اکبر کا جنازہ ہے، ماں ہے اور 18 برس کے کڑیل جوان کا جنازہ ہے۔ بڑی دیر گزر گئی، حسین نے کہا بہن زینب ذرا جا کے دیکھو تو کیا ماجرا ہے۔ اب جو زینب آئیں اور منظرنامہ دیکھا تو پکار کے کہنے لگی ہیں بھابھی جان یہ کیا کر رہی ہیں؟ جناب ام لیلہ چہرے پہ علی اکبر کا خون ملا، سینے پہ علی اکبر کا خون ملا، ہاتھوں پہ علی اکبر کا خون ملا۔ کہا بھابھی جان یہ کیا غضب کر رہی ہیں؟ کہا بہن زینب ارے میں نے منت مانی تھی جب میرا اکبر دولہا بنے گا تو مہندی لگاؤں گی، مگر ہائے کربلا میں میری منت برباد ہو گئی۔ سیعلم الذین ظلموا وَأَيَّ مُنقلب ينقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔